بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 40 استصحاب میں اخذ ہونے والے شک کے اعتبار سے تیسری تقسیم حصہ بے۔ استصحاب کی بنیادی تقسیمات میں سے یہ آخری تقسیم ہے جس میں استصحاب میں اخذ ہونے والے شک کے اعتبار سے تقسیم بندی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں استصحاب میں اخذ ہونے والے شک کے اعتبار سے دو اقسام بنایا۔ پہلے شک مقتضی اور شک رافع میں تقسیم کیا، اس کے بعد شک رافع کے اندر کل 5 صورتیں بنائی گئی ہیں۔ آج حصہ بے میں ان اقسام میں نزاع جاری ہونا یا نہ ہونے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ شک رافع کے تمام صورتوں کے بارے میں صاحب کتاب کا نظریہ، جیسا کہ اس سے پہلے سبق میں بیان کیا، شک رافع کے ٹوٹل 5 صورتیں بنتی ہے۔ نمبر 1 وجود رافع کے بارے میں شک ہونا، اور دوسری صورت رافعیت موجود کے بارے میں شک ہونا، اور رافعیت موجود کی 4 صورتیں ہیں۔ تو وجود رافع اور رافعیت موجود کی تمام صورتیں 5 ہے، اور ان 5 صورتوں کا محل نزاع میں شامل ہونا یا نہ ہونے کے لحاظ سے صاحب کتاب جناب شیخ کا نظریہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ وجود رافع کے بارے میں شک والی صورت کے علاوہ باقی تمام صورتیں یقیناً محل نزاع میں شامل ہے۔ باقی صورتوں کی تعداد 5 ہے۔ وجود رافع کے علاوہ باقی 5 صورتیں ہیں۔ 5 صورتیں کس طرح ہے؟ نمبر 1 شک مقتضی ہے، اور رافعیت موجود کی 4 صورتیں ہیں۔ تو یہ 5 صورتیں محل نزاع میں شامل ہے۔ اگرچہ استصحاب کو ثابت کرنے والے بعض علماء کے استدلال کی وجہ سے اس کے برخلاف وہم ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے یوں استدلال کیا ہے کہ حکم سابق کا مقتضی موجود ہے اور مانع مشکوک ہے، لہذا استصحاب جاری کرنا صحیح ہے۔ اس دلیل سے وہم ہوتا ہے کہ شک کے مقتضی والی صورت بھی محل نزاع سے خارج ہے، اور اس میں استصحاب حجت نہ ہونے پر اتفاق ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ استصحاب ثابت کرنے والے بعض علماء نے جو استدلال پیش کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے شک مقتضی والی صورت بھی محل نزاع سے خارج ہے۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ شک مقتضی محل نزاع میں شامل ہے۔ اور وجود رافع کے بارے میں مصنف کا کہنا ہے کہ ظاہراً یہ بھی محل نزاع میں شامل ہے۔ پہلے مصنف نے کہا وجود رافع کے علاوہ باقی صورتوں کا محل نزاع میں شامل ہونا یقینی ہے، لیکن خود وجود رافع والی صورت بھی محل نزاع میں شامل ہونا ظاہر ہے۔ استصحاب کے منکرین کی مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ وجود رافع میں شک والی صورت بھی محل نزاع میں شامل ہے، کیونکہ استصحاب کے منکرین نے مثال دی ہے کہ سید مرتضیٰ نے 2 مثالیں دی ہے استصحاب کے انکار کے سلسلے میں۔ ایک مثال سمندر کے اطراف میں بنائے گئے شہر کے بارے میں مثال دی ہے، اس کے شہر کے بقا میں شک ہو جائے تو استصحاب جاری نہیں کر سکتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شک رافع والی صورت ہے، اور شک رافع میں انہوں نے استصحاب کا انکار کیا، تو شک رافع بھی محل نزاع میں شامل ہونا پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری مثال نظروں سے غائب ہونے کے بعد زید کی حیات کے بارے میں شک ہو جائے تو بھی استصحاب کے منکرین نے استصحاب جاری کرنے کو منع کیا، تو حیات زید کے بارے میں شک ہونا بھی شک رافع والی صورت ہے۔ تو منکرین کی مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ شک رافع والی صورت یعنی شک وجود رافع
رافی کے موجود ہونے کے بارے میں شک ہونے والی صورت بھی محل نزاع میں شامل ہے۔ مصنف پہلے 3 تفصیلی اقوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں، پس آخر میں مصنف پہلے 3 اقوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کے بعد مکمل اقوال 11 اقوال کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ جناب شیخ اس بحث کے آخر میں فرماتے ہیں کہ بہرحال یہاں پر 3 تفصیلی اقوال موجود ہے۔ پہلی تفصیل یہ ہے کہ بعض علماء نے شک مقتضی اور شک رافع کے درمیان تفصیل دی ہے، پہلے میں استصحاب کا انکار کیا ہے اور دوسرے میں قبول کیا ہے۔ تو پہلا تفصیل والا قول یہ ہے کہ شک مقتضی میں استصحاب حجت نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، شک رافع کی تمام صورتوں میں استصحاب حجت ہے، یہ ایک تفصیلی قول ہے۔ دوسری تفصیل یہ ہے کہ بعض علماء نے وجود رافع میں شک ہونے اور رافعیت موجود میں تفصیل دی ہے۔ بعض علماء نے وجود رافع میں شک ہونے اور رافعیت موجود میں جو صورتیں بنتی ہے ان کے درمیان تفصیل دی ہے، اور رافعیت موجود کی تمام صورتوں میں استصحاب کو حجت نہیں مانا ہے۔ دوسری تفصیل والے کہہ رہے وجود رافع میں اگر شک ہو جائے تو استصحاب حجت ہے، اما رافعیت موجود میں شک ہو جائے تو استصحاب حجت نہیں ہے۔ تو یہ 2 تفصیلی اقوال ہے۔ تیسری تفصیل یہ ہے کہ وجود رافع میں شک ہونے کی صورت میں استصحاب حجت ہے، اور رافعیت موجود کی 4 صورتوں میں سے مصداق میں تردد والی صورت کے علاوہ باقی 3 صورتوں میں حجت نہیں ہے۔ تفصیل سوم میں یہ بتایا ہے کہ وجود رافع میں شک ہونا اور رافعیت موجود کی 4 صورتوں میں سے ایک صورت جس میں مصداق میں تردد ہونا معلوم المفہوم ہو اور اس کے مصداق میں تردد ہو تو اس میں بھی استصحاب کو معتبر مانا ہے۔ باقی رافعیت موجود کے علاوہ 3 صورتیں رہ جاتی ہیں، ان میں استصحاب کو معتبر نہیں مانا ہے۔ مذکورہ تینوں تفصیلی اقوال میں وجود رافع میں شک ہونے والی صورت میں استصحاب کو حجت مانا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے سوچا ہے کہ وجود رافع والی صورت محل نزاع سے خارج ہے۔ اب ان 3 تفصیل والے اقوال میں اگر غور کرے تو تینوں تفصیل والے اقوال میں کسی نہ کسی طریقے سے وجود رافع والی صورت کو معتبر مانا ہے، حجت مانا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کو یہ وہم ہوا، انہوں نے سوچا کہ وجود رافع والی صورت محل نزاع سے خارج ہے اور اس میں تمام علماء متفق ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وجود رافع بھی محل نزاع میں شامل ہے۔ ولا اشکال فی کون ما عدا الشک فی وجود الرافع محلا للخلاف۔ جناب شیخ فرماتے ہیں وجود رافع میں شک ہونے کے علاوہ باقی تمام صورتیں محل خلاف ہونے میں اشکال نہیں ہے۔ وجود رافع میں شک ہونے کے علاوہ باقی تمام صورتیں محل نزاع میں شامل ہے، اور باقی صورتوں کی تعداد 5 ہے، ایک شک مقتضی ہے اور رافعیت موجود کی 4 صورتیں ہیں، یہ تمام صورتیں محل خلاف میں یقیناً شامل ہے۔ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ اسْتِدْلَالِ بَعْضِ الْمُثْبِتِينَ يُوهِمُ الْخِلَافَ۔ آخر میں صاحب کتاب کہہ رہے کہ اگرچہ استصحاب ثابت کرنے والے بعض علماء کی استدلال اس کے برخلاف انسان کو وہم میں ڈالتا ہے کہ ان المقتضی، یہ باب بیانیہ ہے ان کے استدلال کا۔ بعض مثبتین نے استصحاب کو ثابت کرنے کے لیے یوں استدلال کیا بأن المقتضی للحکم الاول موجود، بے شک حکم اول کا مقتضی موجود ہے، الی آخری، یعنی استدلال کو یہاں پہ جناب شیخ نے پورا نہیں لایا، ہم نے پہلے خلاصے میں بتا دیا کہ مثبتین کہتے ہیں بأن المقتضی للحکم الاول موجودون، حکم اول کا مقتضی موجود ہے اور والمانع مشکوک ہے، تو ایسی صورت میں استصحاب معتبر ہے۔ تو یہ استدلال یوہم الخلاف، اس کے برخلاف انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، انسان کے وہم میں ڈالتا ہے، مطلب شک مقتضی بھی محل نزاع سے باہر ہونا سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وَأَمَّا هُوَ فَالظَّاهِرُ أَيْضًا،
وقوع الخلاف فيه واما ہوا اما خود وجود رافع میں شک ہونا ہوا کی ضمیر وجود رافع کی طرف بڑھتا ہوں وجود رافع میں شک ہونا فالظاہر ایضا وقوع الخلاف فيه جناب شیخ فرما رہے کہ ظاہراً اس میں بھی اختلاف واقع ہونا ہے یعنی وجود رافع میں شک ہونا بھی محل نزاع میں شامل ہے کما یظہر من انکار السید قدس سرہ للاستصحاب فی البلد المبنی علی ساحل البحر جیسا کہ یہ مطلب ظاہر ہوتا ہے کہ جناب سید مرتضیٰ کا اس شہر کے استصحاب کو انکار کرنے سے جو دریا کے ساحل پر بنایا گیا ہے تو دریا کے ساحل پر ایک شہر تعمیر کی گئی ہے بعد میں کچھ زمانے گزرنے کے بعد شک ہو جائے تو سید مرتضیٰ فرما رہے کہ یہاں پہ استصحاب جاری نہیں کر سکتے ہیں تو ساحل دریا پر جو شہر بن گیا ہے اس کے بقا میں شک ہونا شک کے وجود رافع ہے اصلاً اس شہر کو ختم کرنے کے لیے کوئی دریا کا موج آیا یا نہیں آیا شک ہوتا ہے لہذا پتہ چلتا ہے کہ وجود رافع کا شک بھی محل نزاع میں شامل ہے وزید الغائب عن النظر اور دوسری مثال جناب سید نے دیا ہے وہ شخص زید کے بارے میں ہے زید نظروں سے غائب ہونے کے کچھ عرصے کے بعد شک ہو جائے کہ زید زندہ ہے یا مر گیا ہے تو انہوں نے حیات زید کا استصحاب ممنوع کرا دیا تو یہاں پہ بھی زید کی وجود کے بارے میں شک ہونا بھی شک کے رافع میں وجود رافع میں شک ہونا ہوتا ہے تو ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ وجود رافع کا شک بھی محل نزاع میں شامل ہے وَأَنَّ الْإِسْتِصْحَابَ لَوْ كَانَ حُجَّةً لَكَانَ بَيِّنَةُ النَّافِ أَوْلَى اور استصحاب کو نافی کرنے والوں نے یوں بھی استدلال کیا کہ بے شک استصحاب اگر حجت ہوتا تو لَكَانَ بَيِّنَةُ النَّافِ أَوْلَى باب قضاوت میں جو منکر کا بینہ ہے وہ مقدم ہونا چاہے اولا ہونا چاہے حالانکہ باب قضاوت کا قانون یہ ہے کہ مدعی کا بینہ مقدم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استصحاب حجت نہیں ہے لِاعْتِزَادِهَا بِالْاسْتِصْحَابِ کیونکہ بینہ نافی کے ساتھ استصحاب مدد ہے استصحاب کے ذریعے سے اس کی مدد ہوتی ہے لِاعْتِزَادِهَا بِالْاسْتِصْحَابِ استصحاب کے ذریعے سے بینہ نافی کی مدد ہوتی ہے اس کے لیے مددگار بنتا ہے حالانکہ مدد ہونے کے باوجود بینہ نافی کو مقدم نہ کرنا یہ نشانی ہے کہ استصحاب حجت نہیں ہے تو بینہ نافی کے ساتھ جو استصحاب ہے وہ استصحاب امر عدمی ہے امر عدمی کے بقا کے بارے میں جب شک ہو جائے تو وہ یہ شک وجود رافع میں شامل ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وجود رافع والی صورت بھی محل نزاع میں شامل ہے وَكَيْفَ كَانَ اور جیسے بھی ہو بہرحال فقط یفصل بین کون الشک من جہت المقتضی و بین کونہ من جہت الرافع یہاں سے صاحب کتاب فرما رہا ہے جیسے بھی ہو تبھی تفصیل دی جاتی ہے کہ شک مقتضی کی جہت سے ہونے کے درمیان و بین کونہ من جہت الرافع اور شک رافع کی جہت سے ہونے کے درمیان تفصیل دی جاتی ہے مطلب یہ پہلے تفصیلی قول ہے جس میں شک کے مقتضی اور شک کے رافع کے درمیان تفصیل دی ہے اور شک کے مقتضی میں استصحاب حجت نہیں ہے اور شک کے رافع میں استصحاب حجت ہے یہ قول تفصیل ہے اور آئندہ 11 اقوال بیان کریں گے ان میں سے یہ قول خود جناب شیخ کا پسندیدہ قول ہے اور محقق حلی کا قول بھی یہی ہے کہ شک کے مقتضی میں استصحاب حجت نہیں ہے اور شک کے رافع میں حجت ہے یہ ایک تفصیلی قول یہاں پہ جناب شیخ نے بیان کیا فَيُنْكَرُ الْاسْتِصْحَابَ فِي الْأَوَّلِ شک مقتضی اور شک رافع میں سے پہلے میں استصحاب کا انکار کیا جاتا ہے وَقَدْ يُفَصَّلُ فِي الرَّافِعِ بَيْنَ الشَّكِّ فِي وُجُودِهِ وَالشَّكِّ فِي رَافِعِيَّتِهِ یہ دوسری تفصیل والا قول ہے کبھی تفصیل دی جاتی ہے کہ خود وجود رافع میں شک ہونا اور بَيْنَ الشَّكِّ فِي وُجُودِهِ والشک فی رافعیتہ شک وجود رافع میں ہونا اور شک رافعیت موجود میں ہونا ان دونوں میں تفصیل دی جاتی ہے
تو شک رافی کے 5 صورتیں ہیں، ان میں سے وجود رافی میں شک ہونا حجت ہے، اور رافیت موجود کی تمام 4 صورتوں میں استصحاب حجت نہیں ہے۔ فَيُنْكَرُ الثَّانِي مطلقاً، یعنی دوسرے کو بطور مطلق انکار کیا جاتا ہے۔ دوسرے سے مراد یعنی رافیت موجود میں شک ہو تو اس کی تمام 4 صورتوں میں استصحاب حجت نہیں ہے۔ یہ دوسرا قول ہے تفصیل والا۔ او اذا لم یکن الشک فی المصداق الخارجی، یہ تیسری تفصیل ہے۔ تیسری تفصیل والا کہتے ہیں کہ او یعنی یہ پہلے ینکر الثانی اس پر عطف ہے، یعنی فینکر الثانی مطلقاً، پہلے قول میں کہا یعنی رافیت موجود کی تمام صورتوں میں استصحاب کا انکار کیا جاتا ہے۔ فینکر الثانی، دوسرے کا انکار کیا جاتا ہے۔ او یا اذا لم یکن الشک فی المصداق الخارجی، اگر شک مصداق خارجی میں تردد ہونے کی صورت نہ ہو تو انکار کیا جاتا ہے۔ تو مطلب رافیت موجود کی 4 صورتوں میں سے مصداق خارجی میں تردد ہو تو اس صورت کو معتبر مانا ہے، حجت مانا ہے، اور یہ وجود رافع کے ساتھ شامل کیا ہے۔ باقی 3 صورتوں میں رافیت موجود کی 3 صورتوں میں استصحاب کا انکار کیا ہے۔ تو یہ تفصیلی اقوال 3 یہاں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جناب شیخ مکمل اقوال کی تفصیل بیان کریں گے، اور مکمل اقوال 11 ہے، اگرچہ 11 سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ جو اقوال ذکر کیا ہے وہ 11 اقوال تفصیل بیان کیا ہے۔ ان میں سے 9واں قول مصنف کا پسندیدہ قول ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔